السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو خبر شہادت کے متعلق بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر شہادت دی۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں دوستو کہ حضور علیہ السلام کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آغوش مصطفیٰ میں دیا۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے۔ قربان جاؤں عظمت امام علی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر کہ سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ چنانچہ اس قانون قدرت کے مطابق جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان کا وقت آیا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جاؤں صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے ہر وہ مصیبت جو راہ خدا میں آئی مسکرا کر برداشت کی، نوکے خار کو گل و گلزار جانا اور راہ حق میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا۔ کہتے ہیں نا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ایک اور شاعر نے اس کی یوں ترجمانی کی ہے، جو دکھتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ تو دوستو، اس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر شہادت دی۔ ایک اور ہم آپ کو مختصر واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید پلید نے شخصی حکومت قائم کر لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینے کے گورنر کو ایک حکم نامہ جاری کیا، اے ولید، امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کر انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لے اور میری حکومت کو تسلیم کر لے۔ مدینے کے گورنر نے یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا، اے گورنر، یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید پلید شرابی تھا، زانی تھا، تارک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا اور بیت المال کا خائن تھا۔ یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا اور قرآن و سنت کا مخالف تھا، گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے یزید پلید کی بیعت قبول نہ کی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو خبر شہادت بھی دی تھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مدینۃ الرسول سے جدائی اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مدینہ منورہ سے روانگی کیوں کی آپ نے، اور امام حسین مکہ معظمہ میں کیوں گئے، کوفے والوں کے خط وغیرہ، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔